أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا إنا يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إنا جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور صلوات کا سرا دیتا محمد اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ مرزا علی عباس صاحب کے خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور سوسخانی کے فراز کو انجام دیں. ان کی آمد کے لیے ایک صلوات کا سہرا دیتا ہے محمد ممتا کا اور پیار کا بحرے رواں ہے وہ ممتا کا اور پیار کا بحرے رواں ہے وہ بچے کی ہر ادا کی فقط ترجمہ ہے وہ
پہلا جو لفظ منہ سے نکلتا ہے ماں ہے وہ، جو بھی وہ بولتی ہے ہر ایک کی زبان ہے وہ، رشتے سے باپ کے نہ جڑی کوئی بھی زبان، منسوب ماں کی ذات سے ہے ماں دری زبان، ممتا کا اور پیار کا۔ مرثیہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے، 81 بند میں سے 11 بند نکالا ہے۔ اب اس میں بھی لگ رہا پورا نہیں پڑھ پائیں گے کچھ۔ اللہم صلی علی رخ پر نقاب ڈال کے چلنے لگا قلم، رخ پر نقاب ڈال کے چلنے لگا قلم، موتی حیا کے منہ سے اگلنے لگا قلم، آیات کے وجود میں ڈھلنے لگا قلم، پیروں تلے دروغ کچلنے لگا قلم، پیروں تلے دروغ کچلنے لگا قلم، کوثر کا جام پی کے زباں کھولنے لگا، مانا ہے بے زبان مگر بولنے لگا، بولا تو پہلے نادے علیزے بے لب ہوئی، لفظوں کی کائنات چراغے ادب ہوئی، حد یہ ہے روشنائی سے کافور شب ہوئی، کرتاس پر ادا جو نماز نصب ہوئی، کرتاس پر ادا جو نماز نصب ہوئی، مرضی سے مرضیہ کی حروف حیا ملے، جیسے اثر کے سینے سے آ کر دعا ملے، زہرا
ادب ادیب دعا کی کتاب ہے، زہرا شریک کے کار رسالت معاب ہے، زہرا امام وقت کی آنکھوں کا خواب ہے، زہرا کے واسطے سے دعا مستجاب ہے، زہرا کے واسطے سے دعا مستجاب ہے، رب جہاں جو راز نہا کھولنے لگا، قرآن فاطمہ کی زباں بولنے لگا، قرآن فاطمہ کے تکلم کا نام ہے، قرآن زبان زہرا سے محو کلام ہے، قرآن دل بطول میں کرتا قیام ہے، قرآن کا نسل زہرا پہ ہر دم سلام ہے، بیت نبی سے دامن ایمان میں رہا، قرآن ردائے زہرا کے جزدان میں رہا، قرآن کی بات بات میں زہرا کا تذکرہ، تطہیر کا کہیں کہیں مذکور حل عطا، ذکر قصہ کہیں کہیں کوثر کہا گیا، صدیقہ طاہرہ کبھی خیر النساء کہا، صدیقہ طاہرہ کبھی خیر النساء کہا، کتنی بلند پایا تھی بیٹی رسول کی، قرآن پہ تھی فرض تلاوت بطول کی، بیٹی یہ وہ ہے باپ کرے جس کا احترام، ام ابیہا جس کو کہیں سید انام، فرزند جس کے دہر میں 11 ہوئے امام، جس سے ملک الموت ادب سے کرے کلام، جس سے ملک الموت ادب سے کرے کلام، بیٹی اسی کے 2 بیٹے، اسی کے دوش نبی کے سوار ہیں، پروردگار
پروردگار خلق کیے یہ شاہکار ہیں. کیا جے فاطمہ کی فضیلت بیان ہو, اللہ کی زبان جہاں مدح خوان ہو. قدموں پہ جس کے آسماں جھک کر کلا کمان ہو, جس کے سبب بڑھی ہوئی قرآن کی شان ہو. مخفی خدا تھا فاطمہ پہچان بن گئی, نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی, نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. بابا وہ ظلم مجھ پہ ہوئے ہیں خدا گواہ, پڑھتے جو دن پہ ہوتا مثال شب سیاہ, ان ٹوٹی پسلیوں پہ تو بابا کرو نگاہ, وہ درد ہے کہ منہ سے نکلتی نہیں ہے آہ, وہ درد ہے کہ منہ سے نکلتی نہیں ہے آہ. اے بابا جان دل میرا دنیا سے بھر گیا, خنجر میرے کلیجے میں غم کا اتر گیا. کم سن حسن حسین ہے, دل ہے دکھا ہوا, اب میرے بعد ان میرے بچوں کا ہوگا کیا. حیدر تو میرے غم میں ہے پہلے ہی مبتلا, حافظ ہے اب تو زینب و کلثوم کا خدا, حافظ ہے اب تو زینب و کلثوم کا خدا. یہ بچیاں یہ بچے کہاں چین پائیں گے, اب اماں جان کہے کہ یہ کس کو بلائیں گے. ارکان مرثیے کا تقاضا بھی ہے یہی, لکھوں وہ بات جو ابھی لکھی نہیں گئی. ہو رہنمائی فکر انیس و دبیر کی, مل جائے نور خون شہیداں سے روشنی. ایک بات ایک بیت ہاں ملے بیت بہشت ہو, ہاں منبر
غدیر پہ میری نشست ہو، رخ پر نقاب ڈال کر. اجازت مومنین کی سلامت کے لیے، مرحومہ کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات. سرکار مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، مرتا نہیں خدا کی قسم عاشق حسین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، ملتا ہے قبر میں بھی اسے زندگی کا چین، رہتا ہے چشم و دل میں جو زہرا کا نور عین، رہتا ہے چشم و دل میں جو زہرا کا نور عین، کہتی ہے پاؤ چوم کے تقدیر مشرقین. اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، اے مرنے والے تیرا مقدر عجیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، زندہ ہے تو حسین کا پہلو نصیب ہے، عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، عمل حسین سے ہے زندگی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے، عروج مرتبہ بندگی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، کہ آدمی بخدا آدمی حسین سے ہے، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، بغیر جس کے رسالت کے دل کو چین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں، حسین بعد میں جس کے کوئی حسین نہیں. ایک صلوات پڑھ دے آپ کو. سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اس میں 3-4 شعر. سرکار اہل دل، اہل قلم، اہل ادب پوچھتے ہیں. انتظار بھائی. اہل دل، اہل قلم، اہل ادب پوچھتے ہیں، بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں، بات جو کل نہیں پوچھی تھی وہ اب پوچھتے ہیں. جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو، جو بھی کافر کہا کرتے ہیں ابو طالب کو، ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں، ایسے افراد سے ہم ان کا نسب پوچھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے بے شیر کے رونے کا سبب، ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب، تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں. ہم کو معلوم ہے بے شیر کے ہنسنے کا سبب، تیر انداز کے رونے کا سبب پوچھتے ہیں. جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے. سرکار جو مناسب نہ تھی وہ بات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے، اس بہانے سے مگر ذات بتا دی تم نے. کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر، کل ایمان کے والد کو بتا کر کافر، اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تم نے. کل ایمان کی والد کو بتا کر کافر، اپنے ایمان کی اوقات بتا دی تو نے. ایک صلوات پڑھ دے. مرحوم محمد مہدی ایڈوکیٹ صاحب کی نظم تعزیت تھی، وہ بھی پڑھی ہوئی، لیکن امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کے لیے اللہم ہمارے عورتیں اس کو خالی کا مہینہ کہتی ہیں، جو ذیقعد کا مہینہ ہے، لیکن بہت بھرا پورا مہینہ ہے، اس لیے کہ امام علی رضا حضرت والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے،
اور ان کی خوشی بہت بڑی خوشی ہے. چند اشعار ملاحظہ فرما لیجئے، اور اگر وقت رہا تو مولانا صاحب تشریف لے آئے تو انشاءاللہ. خدا کے فضل سے طب رضا جس نے پڑھا لے کر، بہت معروف ہے امام علی رضا علیہ السلام کی طب کے سلسلے سے جو بیانات ہیں. خدا کے فضل سے طب رضا جس نے پڑھا لے کر، وہ لوٹا ہے ہزاروں مرض دنیا کی دوا لے. وہ لوٹا ہے ہزاروں مرض دنیا کی دوا لے کر. آئیے امام رضا علیہ السلام کے درس توحید سنتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی کافی ہے دنیا کے لیے بھائی. خدا تو ایک ہی کافی ہے دنیا کے لیے بھائی. بتا تو کیا کرے گا 365 خدا لے کر. بتا تو کیا کرے گا 365 خدا لے کر. اور امام موسی کاظم کے گھر حضرت رضا آئے. امام موسی کاظم کے گھر حضرت رضا آئے. یہ مژدہ خلد سے آئی ابھی باد سنبھالے کر. ملاحظہ فرمائیں، ایک تاریخ کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ میرے جد نے کھجوریں خواب میں بخشی تھی 18. میرے جد نے کھجوریں خواب میں بخشی تھی 18. تو پھر تو کیا کرے گا میرے ہاتھ اس سے سوا لے کر. اور ایک دیکھیے سلسلۃ الذہب نام سے ایک حدیث ہے، بہت زبردست ہے، جس میں صرف سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. اصل میں سونے کی کڑیوں کو، جو زنجیر ہے نا، زنجیر کی سب کڑیاں اگر سونے کی ہیں تو اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. تو امام رضا علیہ السلام کی جو حدیث ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے ایران کے سفر میں، وہ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے اس کا فائدہ کہ حدیث ذہب کے اسناد سے مجنون اچھے ہوں. صلوات محمد و آل محمد. اچھا ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. ایسا روایتوں میں ملتا ہے کہ جو سلسلۃ الذہب کے جو اسناد ہیں، اگر وہ پڑھ کر کے کسی دیوانے پر دم کر دیے جائیں تو دیوانہ شفا پا جائے گا. حدیث ذہب کے اسناد سے مجنون اچھے ہوں.
حدیث زیب کے اسناد سے مجنون اچھے ہوں، یقیناً آپ آئے ہیں انوکھا معجزہ لے کر۔ اور امام رضا علیہ السلام بادشاہ وقت کے، خلیفہ وقت کے داماد تھے، پھر بھی آپ کبھی محل میں نہیں رہتے تھے۔ مولا فرمائیں کہ محل میں آپ رہتے ہی نہیں تھے، اس لیے شاید محل میں آپ رہتے ہی نہیں تھے، اس لیے شاید کوئی خدمت میں آ جائے کبھی بھی مسئلہ لے کر۔ ملاحظہ فرمائے، دو شعر چھوڑ کر کے ملاحظہ فرمائے کہ مجھے بھی مثل دیبل دیجئے دو شعر اے مولا۔ جب دیبل نے آپ کی مدح میں کلام سنایا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ دیبل اگر کہو تو تمہارے کلام میں دو شعر کا اضافہ کر دوں۔ مجھے بھی مثل دیبل دیجئے دو شعر اے مولا، مجھے بھی مثل دیبل دیجئے دو شعر اے مولا، قصیدہ آپ کی مدحت کا آیا ہوں نیا لے کر، اور شبیہ اعظمی مدح رضا میں شعر مدحت کے، شبیہ اعظمی مدح رضا میں شعر مدحت کے، لکھے میں نے مگر معصوم قم کی دعا لے کر، لکھے میں نے مگر معصوم قم کی دعا لے کر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر، سیدنا و نبینا و شفیعنا انشاء اللہ ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علیہ وعلی اہل بیتہ مظاہر جلالک و جمالک، واللعن علی اعدائہم الشاکین فیہم المنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ سلطانہ مہدی بنت مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب اور مرحوم محمد مہدی ابن مرحوم محمد بشیر صاحب اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صراط الذین أنعمت علیہم بسم اللہ یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں، اس پہ آؤں گا بھی، احسان کرو گے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان دونوں کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنا تو نرم لہجے میں، کریم شریفوں کی طرح سے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے شانوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا نہیں، ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا۔ صلوات بر محمد۔ یہ اتنی زبردست آیہ کریمہ ہے، آیتیں ہیں۔ دیکھیے خاتم النبیین کون ہے؟ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بلا فصل جانشین کون ہیں؟ جیسے پیغمبر کے بعد بلا فصل امیر المؤمنین جانشین ہیں، دیکھیے ہم لوگوں کو خلق کیوں کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو، انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کریں۔ تو اصل مقصد خلقت اور مقصد وجود اللہ کی عبادت ہے، لیکن اب قرآن ملاحظہ فرمائیے کہ عبادت کے بعد بلا فصل ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی فاصلہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ، ہاں اس پر 2 منٹ رکیں گے، احسان کرو گے۔ دیکھیے ایک فارسی میں مثل ہے، میاں نے ماہ من با ماہ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است۔ آدمی اپنے محبوب کو بھی چاند کہہ دیتا ہے نا، اس کا بچہ ہے، خوبصورت ہے، اس کو کیا کہہ دیتا ہے؟ چاند۔ تو وہ آپ کا چاند ہے، اور ایک آسمان بھی چاند ہے، دونوں میں فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کا۔ تو یہی شاعر کہتا ہے میاں نے ماہ من با ماہ گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، میرے چاند میں اور گردوں کے چاند میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی حال ہے اردو کے الفاظ میں اور عربی کے الفاظ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صلوات اور توجہ سے سنیے۔ سفر مانے، واٹس یور نیم مسٹر؟ یس حسین عباس بھائی، سفر مانے ٹریول، میں سفر پہ گیا، اے لیکپال، یا اللہ ان کو توفیق دے دے موبائل بند کر لیں۔ صلوات پر محمد وعلی۔ تو سفر مانے ٹریولنگ ہے نا، یہ ہو گیا۔ سفر کی ہجے کیا ہے؟ سین فے رے،
ایک سفر ہے جس کے معنی ہے مہینے کے، اس کی حجے کیا ہے 7 پھیرے. اچھا ان دونوں کو اگر انگریزی میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ SU کر لیجئے، SUFAAR. یہ تو ہو گیا نا. اب آپ کیا حال ہے مولوی صاحب؟ آئی ایم سفرنگ فرام فیور. تو اب سفر کے معنی کیا ہوئے؟ نہیں مبتلا کے بات تو نہیں ہوئی. آپ بتائیے سر انگریزی جانتے ہیں؟ ہاں تو سفر جو ہے پیڑت ہوں، مبتلا صحیح جو ہے صحیح شدھ جو ہے اس کا وہ ہوگا، وہ کیا ہے پیڑت. شدھ انواد اس کا ہوگا میں پیڑت ہوں. تو ایک سفر اردو کا ہے، اس کے معنی کچھ ہے. ایک سفر عربی میں ہے مہینے کے معنی میں. پھر انگریزی میں چلے جائیے تو وہ تکلیف کے معنی میں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ چاہے تلفظ کے اعتبار سے لفظ ایک جیسا دکھ رہا ہو، زبان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. ہو گئی نا. اسی لیے میں نے کہا میاں نے ماہ من با ماہ گردن تفاوت از زمین تا آسمان است. ہو گئی بات. اب قرآن نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. تو اللہ نے عربی میں کہا، کیا اردو میں بھی اس کی میننگ یہی ہے؟ صلوات در محمد. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو صاحب جو ہے وہ میں آج کل گاؤں زیادہ جا رہا ہوں، کچھ نہیں فری نہیں ہے، کچھ ضروریات کی بنیاد پر شادی ہونی ہے بچی کی تو اس کی بنا پر زیادہ آنا جانا ہے. رات بھی جب وہ اٹیچی پھٹیچی لاد کے گئے، صبح چلے آئے. صلوات در محمد. ایک اور سو پتہ نہیں مثال ہی بھول گئے کون سی دے رہے تھے. تو اب ہم جا رہے تھے صاحب، گاؤں پہنچ گئے، گاؤں سے پلٹنے لگے، کچھ کام دھام یہ وہ، یہاں صفائی وہاں یہ کرو، دیر ہو گئی. اب جب دیر ہو گئی تو ہڑبڑ میں بھاگے. وہاں جو شاہ گنج پہنچے تو وہ کراسنگ پہ آج پتہ نہیں جو جام بہت زبردست، اور دیر ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ بھڑ بھاگتے بھاگتے کسی صورت سے تیل لینا بھول گئے. بس دھن ہے کہ پہنچنا ہے. خیر پہنچ گئے. اب بھول بھال گئے. پہنچنے کے بعد یہاں سے 11 بجے رات کو چلے. اے صاحب خلیل آباد پہنچے نہیں تھے، تیل ختم ہو گیا. اب وہاں کھڑے ہیں 12 بجے رات کو. تب تک جو ہے وہ حسینی چینل والوں کی گاڑی جا رہی تھی. رفعت عالم بیچارے نے دیکھ لیا، ارے وسیع خیریت. میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری گاڑی میں ڈبہ بھی ہے، پائپ بھی ہے. اور انہوں نے صاحب کھینچا وینچا 3-4 لیٹر جو ہے وہ نکال کے تیل دے دیا. ہم چلے گئے. یہ صاحب کچھ دنوں کے بعد پھر یہاں مجلس تھی. ہم آ رہے تھے، اسی جگہ پہ دیکھا حسینی چینل کھڑا ہے. اب اگر میں بغیر رکے خیریت لیے آگے بڑھ جاؤں تو مجھ سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے؟ تو میں رک گیا. میں نے خیریت کرنے لگا، جی ہاں وہ وہی ہو گیا جو آپ کے ساتھ ہوا تھا 4 مہینے پہلے. تو میں نے کہا نکالو اپنا پائپ ڈبہ. میرے تو تیل فل ہے. میں نے نکال دیا صاحب. وہ پہنچ گئے. اجا آپ کے لاکھ تعلقات ہوں، جب آپ کے مزاج کے خلاف کچھ ہو جائے گا نا تو سارے تعلقات بالائے طاق ہو جاتے ہیں. تو وہ کوئی مجلس کا وعدہ تھا، کیا تھا، اور وہ کچھ طبیعت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، نہیں پہنچ پائے. تو ایک اور مجلس میں جو پہنچے تو دیکھا رفعت عالم صاحب جو ہے وہ تقریر شروع کیے ہوئے تھے. یہ سب دھوکے باز ہوتے ہیں، مولوی چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ وہ. ان کو پتہ نہیں میں پیچھے کھڑا ہوں. خیر صاحب جب وہ بیان کر چکے مڑے. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ احسان فراموش کہیں کے. اس دن دسمبر کی رات میں اگر میں نے ڈیزل نہ دیا ہوتا تو اکڑ کے مر جاتے دسمبر میں. احسان فراموش کہیں کا. تو جن لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ تو چپ رہے. جن لوگوں کو 4 مہینہ پہلے والا قصہ معلوم ہے، مولانا صاحب نے فرمایا کہ وسیع حسن صاحب آپ کی زبان سے یہ اچھا نہیں لگتا. مطلب کیوں؟ میں نے نہ دیا ہوتا مر جاتے وہاں ٹھنڈک میں. کہا تو کون سا احسان کر دیا آپ نے؟ میں نے کیوں؟ کہا اس سے پہلے 4 مہینہ وہیں آپ کھڑے تھے
اور اس وہ آدمی آپ کو تیل دے چکا ہے، اب آپ چاہے جتنا کر دیجئے، وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات اور محمد، یہ کیا ہوا؟ تو اب آپ جوک، تو اب احسان کے اردو میں معنی کیا ہوئے؟ نیکی جس میں پہل پائی جاتی ہو۔ اب اس کے بعد جو کریں گے آپ تو وہ بدلہ ہوگا، عوض ہوگا، احسان نہیں ہوگا۔ یہ تو طے ہو گیا نا۔ اور بھائی بتاؤ تمہارے ابا کا کیا حال ہے؟ پہلے کیا بتائیں، بہت بیچاروں کی حالت خراب ہے، اب تو فالج کے بعد سے نہ اٹھ پاتے ہیں، نہ بول پاتے ہیں، نہ کھا پاتے ہیں، تو اب وہ ہم سب کاروبار چھوڑ کے آ گئے ہیں، گھر پہ رہتے ہیں، 4 مہینہ ہم، 4 مہینہ چھوٹے بھائی، 2 مہینہ وہ، 2 باپ ہیں، تو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تب تک کسی نے کہا ماشاءاللہ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ والد صاحب پر۔ قرآن کہا خبردار، چاہے جتنا کر لو، ماں باپ پر احسان تو کر ہی نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جتنی مجبوریوں کا تصور تم ماں باپ کے لیے کر سکتے ہو، تم ساری مجبوریوں سے بچپنے میں گزر چکے ہو، ماں باپ تمہارے ساتھ کر چکے ہیں۔ اب جو کرو گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات جو کرو گے۔ کہا صاحب جب احسان نہیں ہو سکتا تب قرآن نے کیوں کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو؟ کہ وہی گڑبڑ ہوا کہ آپ جو ہے وہ مراد آپ کے یہاں سے لکھنؤ جا رہے ہیں اور استعمال کر رہے ہیں سفرنگ۔ تو بھیا اردو کے معنی الگ ہیں، عربی کے الگ ہیں۔ کہا تو یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میں نے کہا جس کو آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا، کل بھی پڑھیے گا پرسوں، اس میں لفظ ہے وَمُنَّ عَلَيَّ، دونوں ایک ساتھ آ گیا، بِحُسْنِ اِجَابَتِكَ۔ تو یہ جو احسان ہمارے یہاں بولا جاتا ہے، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ ہے؟ من، یعنی احسان۔ کہتے ہیں جد ولا تمنن لأن الفائدة إليك عائدة، نیکی کرو مگر احسان مت جتاؤ، فائدہ تمہیں کو پلٹ کے آنے والا ہے۔ تو جو اردو میں ہمارے احسان بولا جاتا ہے، اس کے لیے عربی میں کیا ہے؟ من۔ اکثر بولتے ہیں اسی سے بنا ہے، میں آپ کا بڑا ممنون ہوں۔ صلوات در محمد، احسان کا تب یہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا؟ کہا اللہ نے عربی میں کہا ہے بھیا، اردو میں نہیں کہا ہے۔ کہا تو اس کے معنی کیا ہے؟ کہا احسان بنا ہے حسن سے، حسن مانے اچھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، احسان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ صلوات اور محمد، اب غور فرمائیں آپ، دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اس سے ہلکا لفظ کوئی عربی میں ہوتا تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، لفظ اف کو استعمال نہ کرتا۔ بعض بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ اف کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ کہ تب، اب اس کو میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں تب سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، ابا میں اور بیٹے میں کبھی 20 سال کا فرق ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، 40 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو ابا ہیں 40 سال پرانے، جب جو ہے وہ ٹکا سیر بھاجی ملتی تھی، جب 1 روپے کا جو ہے وہ، ہمارے اپنے جو ہے وہ بچپنے میں یاد ہے، چاند چھاپ یوریا 90 روپے کی ملتی تھی۔ اب پتہ نہیں 1200-1500 کتنے کی ہے نہیں معلوم۔ صلوات در محمد، اپنے تو اس زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ 40 سال پرانے آدمی نئے حالات کو نہ سمجھ پائیں اور بات اپنے حساب سے کریں، تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ اگر غلط بات کہیں تو برا نہ لگے، وہ تو فطرت ہے، برا تو لگے گا ہی، لیکن لاکھ برا لگے، تمہارے ہاؤ بھاؤ سے ماں باپ کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میرے بچے کو میری بات بری لگی ہے، یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ اس کی ایک مثال دے دوں، صلوات بر محمد۔ کہنے لگے، کافی بزرگ شخصیت تھی ان کی اور ان کے لڑکے سب ایک سے ایک
جگہوں پر تھے مرحوم کے. تو کہنے لگے کہ وسی بھائی ابا کے زمانے میں آپ نے عشرے کی مجلس پڑھی ہے؟ ہم نے کیوں؟ کہنے پڑھی ہو تو بتا دیے، کرایہ ورایہ دے دیں آپ کا. ہم نے کیوں؟ کہنے ابا تو جوڑتے تھے مرحوم کہ وہاں سے ایودھیا تک کا اتنا، ٹمپو کا وہاں سے اتنا، وہاں سے اتنا، معلوم ہوا جو ہے 15 روپیہ کرایہ وہ 20 روپیہ دے دیتے تھے. تو اس کے بعد وہ کہنے لگے ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا، یہ پرانے اور نئے. کہنے لگے اکثر ابا 5 روپے دیتے تھے اور کہتے تھے جاؤ بیٹے 2 بنیائنیں لے آؤ، ملے گی. کہنے مگر ہم لوگ 5 روپیہ رکھ لیتے تھے، جا کے بنیائن خریدتے تھے، 50 کی ملے 100 کی ملے، لا کے ان کو 2 بنیائن اور 8 آنا پیسہ لوٹاتے تھے. یہ کیا جی ابا 8 آنا بچ گیا. آپ بتائیے 5 روپے میں 2 بنیائن منگانا، یہ ابا کا کام صحیح ہے؟ ہم آپ کیا ابا 5 روپے میں کہیں ملتی ہے؟ قرآن یہی منع کرتا ہے، خبردار وہ 5 روپے میں منگا رہے ہو مگر تم مت کرنا. صلوات پر محمد. غور فرما رہے کیا ہے؟ تمہارے جواب سے ان کو فیل نہ ہونے پائے کہ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے. کہ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فلا تقل لہما. اچھا یہ کوئی نئی بات قرآن کہتا ہے. ومن اغاؤ کیا ہے؟ نعمر ہو، ہاں جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں نا اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں. تو پلٹا دیتے ہیں کائے میں؟ بچپنے میں. اسی لیے ہمارے ہندی میں بھی مثل کہی جاتی ہے بوڑھا بچہ ایک سمان. تو کیسے جب آپ کا بچہ غلط کرے تب تو ہنستے ہیں اور ابا سے کچھ ہو جائے تو آپ بگڑتے ہیں. قرآن اس کو سمجھانا چاہتا ہے. فلا تقل لہما صلوات پر محمد. یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما، ان سے بات کرنا تو کریم لہجے میں، نرم لہجے میں. واخفض، یہ بہت غضب کا ہے اسی لیے رکا، ورنہ جو مولانا نے فرمایا ڈائریکٹ میں ماں پہ شروع، مگر یہ بہت اہم ہے. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. اور جب ان دونوں کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت جھلک رہی ہو جھکائے رکھنا. پالنے والے سب تو کہہ دیا تو نے، اف مت کرو، جھڑکو مت، نرم لہجے میں گفتگو کرو، پھر یہ الگ سے آرڈر کی کیا ضرورت ہے؟ اماں ابا کے سامنے آؤ تو. اب اس کو پھر میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. صلوات در محمد. پھر وہی مثال آئے گی. ابا ہیں 30 سال پرانے، گاؤں میں رہتے تھے، کھیتی کرتے تھے، ہریالی تھی، دبلی پتلی کاٹھی کے آدمی ہیں، سمجھ گئے آپ؟ نہ مونچھیں رکھتے ہیں نہ داڑھی، دبلے جسم کے تھے، جیسے 20 سال پہلے دکھتے تھے ویسے ہی. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس کے برخلاف لڑکا موٹا جسم تھا، جلدی تھل تھل ہو گیا، اتنی پڑھائی کی، موٹا چشمہ لگ گیا، اتنا پرفیوم یوز کیا کہ داڑھی بال سفید ہو گئے. دونوں کو کھڑا کر دیجئے، طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں بھائی بھائی ہیں کہ باپ بیٹے ہیں. صلوات در محمد. بہت توجہ سنیے آپ نے کیا سمجھا. دونوں بھائی بھائی ہیں، بولیے کہ باپ. ادھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. 5 بیٹے اللہ نے دیے، بہویں آئیں ایک سے ایک. لیکن ایک بات میں کہہ دوں، ضروری نہیں ہے 4 اگر اچھی ہوں گی نا تو ایک نہ ایک گڑبڑ بہو ضرور نکلے گی. اور یہ اللہ کا کرم ہے، کرم ہے تاکہ تھوڑا کوڑے بوڑھا کا جو ہے گناہ کم ہو جائے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر اس طرح کی بہو کسی کو مل جاتی ہے اور وہ بیچاری بس برداشت کرتی ہے تو ایک طرح سے اللہ کا کرم ہے کہ یہی سب گناہ کٹ گیا بہو کی سن کے، اب آخرت میں پاک ہے. لیکن اتفاق سنیے صاحب، 5 بیٹے اللہ نے دیے تھے اور 5 بہویں ایک سے ایک ماشاءاللہ. اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی کہ بجائے بوڑھی ہونے کے اماں اور ٹاٹھی ہونے لگی. اس کے برعکس ایک لڑکی دی تھی اللہ نے، اس کی شادی ہو گئی رشتہ داری ہی میں، وہ لے کے چلا گیا بمبئی میں، وہ بھی گوئنڈی کا 41 نمبر. ایک اتنی بڑی کھولی، اسی میں سب کچھ ہے نا.
تو اب گاؤں کی رہنے والی عادت ہے نہیں، آپ اس کھولی میں لے جا کے رکھیے، 4-5 سال کے بعد جب پلٹی تو ایسا بیچاری دھان پان ہو گئی ہے کہ اماں کے سامنے کھڑا کر دیجیے پتہ ہی نہیں چلے گا اے فلانی آپ آئیں، یہ فلانی باجی ہیں، طے نہیں کر پائے گا آدمی کہ دونوں بہنیں ہیں کہ دونوں ماں بیٹیاں ہیں۔ تو کبھی کبھی ساخت کے اعتبار سے ایسا ہو جاتا ہے کہ طے کرنا نئے آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ باپ بیٹے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں، یہ ماں بیٹی ہیں یا بہنیں ہیں۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب سامنے آنا اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا۔ مطلب کیا ہے؟ کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ رشتہ نہ جانتے ہو تو تم کو بتانا نہ پڑے، تمہارا عمل بتلا دے، یہ باپ معلوم ہوتا ہے، یہ بیٹا۔ صلوات بر محمد وآل۔ غرور کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہاں بہت مت ایٹھیے وسیع صاحب، ہاں کب شیطان گھس جائے اور برباد کر دے کوئی چاٹھو شیر اچھا کہنے لگے، معلوم ہوا صاحب پورے گورکھپور میں مجھ سے بڑا کوئی شاعر ہی نہیں ہے۔ 2 دن مجلس آ کر کے کیا ڈھنگ کی پڑھ لی، لوگوں نے کہہ دیا سبحان اللہ، تب مجھ سے بڑا ذاکر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو غرور اور گھمنڈ جو ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے، کبھی مال غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی علم غرور پیدا کر دیتا ہے، کبھی شہرت غرور کے پیدا، کبھی عبادت غرور پیدا کر دیتی ہے۔ شیطانوں کے ساتھ یہی تو ہوا نا، تو کبھی عبادت انسان کو غرور پیدا کر دیتی ہے۔ اب ہم وسیع حسن صاحب اپنی بات کر رہے ہیں، بیٹھے، قرآن نے کہا اف نہ کرنا، ہم نے اف نہیں کیا۔ قرآن نے کہا جھڑکنا مت، جھڑکا نہیں۔ وہ لڑکا آپ کا کس عمر میں گیا حیدرآباد پڑھنے؟ 12 سال کا، بالغ ہی نہیں ہوا، کیا نام ہے؟ تب رضا بھائی بیٹھے، 8th میں تھے تب تک کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر چلے گئے حیدرآباد، وہاں سے جب پلٹے 16-17 سال کے ہو کے تو پھر بمبئی چلے گئے۔ رمضان میں 1 مہینہ آتے تھے تو کیا بدتمیزی کریں گے اماں ابا سے، وہ خدا بابو یہ کھا لو بیٹا یہ کھا لو۔ وہاں سے نکلے صاحب تو نجف چلے گئے، قم چلے گئے، اب وہاں سے پلٹ کے آئے 10 سال کے بعد، تو اب اللہ کے خوف میں نہ صحیح، اپنی پگڑی کے خوف میں کہ لوگ کیا کہیں گے مولانا ہو کے ابا سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو صاحب اب میں حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا صاحب قبلہ، میں نے اپنے ابا کو کبھی اف نہیں کیا، کبھی جھڑکا نہیں، ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کی۔ میں پورے گورکھپور میں کسی نے ماں باپ کا حق ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو، میں نے کر دیا۔ یہ گھمنڈ آ سکتا نہیں آ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کچھ کر لے جاؤ، یہ خبط نہ پیدا ہونے پائے کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ صلوات پر محمد۔ سنیے کیسے؟ کب بیٹھو حساب کر لو، حساب کر لیجئے نا، ہمارے اماں ابا نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے اماں ابا کے ساتھ کیا کیا، بیٹھو حساب کر لو۔ اب حساب شروع ہوا۔ نمبر 1، گھر ہی میں پیدا ہو گیا، اسپتال کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ 35-40 ہزار جو پیکج ہوتا ہے وہ بچ گیا پہلے ہی مرحلے میں ہے۔ اس کے بعد صاحب گاؤں میں پرائمری پاٹھشالہ چلے گئے، ہم کو یاد ہے 10 پیسہ تھا فیس اس وقت، سمجھئے آپ، تو 10 پیسے فیس تھی، اب شاید وہ بھی نہیں فرما رہے ہیں، یہ 5 پاس کر لیا۔ اب اس کے بعد کہاں جائیں؟ تو وہ 5-6 کلومیٹر پہ ایک مارکیٹ ہمارے یہاں شاہ گنج، سینٹ تھامس کالج وہاں بڑا پرانا اور مشہور ہے، وہاں ایڈمیشن ہو گیا۔ ہمارے دادا بیچارے اسی میں ٹیچر تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد مینجمنٹ میں آ گئے، علاقے کے فیس معافی ان کی دستخط پہ موقوف ہو گئی، سمجھ گئے آپ؟ تو مالا پورے علاقے کے جس کو انہوں نے لکھ دیا فیس معاف، تو اپنا پوتا فیس معاف، انٹر تک یہ حال ہو گیا۔ اچھا اب آئیے صاحب، بہت شور مچایا، 6 کلومیٹر بڑا لمبا ہے، 150 روپے کی سیکنڈ ہینڈ سائیکل خرید دی، مجبوری تھی کہ صاحب خاکی پینٹ سفید شرٹ وہ خرید دی، بس
इंटर तक पढ़ लिया। कितना लगा अम्मा अब्बा का हमारे ऊपर? 2000 बस ना, खाना पीना सब छोड़ लीजिए, 5000 10,000 यही लगा है ना। अब उसके बाद तेज थे पढ़ने में, बैठे तब CPMT होता था, CPMT में आ गए साहब, KGMU मिल गया, वहाँ MBBS करने लगे। लखनऊ में थे, खुद अपना ट्यूशन व्यूशन करके खर्चा अब्बा से क्या लेते, 10-5 रुपए देने भी लगे। उसके बाद साहब फिर बैठे और मालूम हुआ MS करने के लिए लंदन में सेलेक्ट हो गए स्कॉलरशिप के साथ। वहाँ गए साहब, 3-4 साल के बाद आए, तब मालूम हुआ साहब लखनऊ का नंबर 1 का हार्ट का सर्जन हो गए, डॉक्टर वसी हसन साहब, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो अब बस पैदाइश से लेकर के और सर्जन होने तक कितना खर्च हुआ? 10,000 बस ना, कुल तो खुद किया। और अब इतने बड़े सर्जन हैं कि 1.5 लाख से कम तो फीस नहीं है, और 2-3 ऑपरेशन दिन भर में कहीं गया नहीं है, 4 लाख 5 लाख रुपया रोज कमाते हैं। अच्छा, शराफत अल्लाह ने दी है, तो लखनऊ ही में किसी उसको पकड़ लिया एजेंट को कि भैया ये पासपोर्ट अम्मा का है या अब्बा का है, रखिए, जब जब आप करबला जाइएगा हमारे अम्मा अब्बा जाएंगे, जब जब आप उम्रे पे जाइएगा हमारे अम्मा अब्बा जाएंगे, हर साल हज करेंगे। 150 की साइकिल, वो साहब एक बेहतरीन 50 लाख की कार खड़ी कर दी लाके ड्राइवर के साथ। अब पहले साल बैठ के जो जोड़ा तो मालूम है 1 करोड़ के ऊपर अम्मा अब्बा पे खर्च कर दिया। कुरान खोल के बैठ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी में मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर खर्च किया 20,000, मैंने पहले साल में खर्च कर दिया वालिदैन पे 1 करोड़। कुरान बता हक अदा हुआ कि नहीं? कुरान कहता 1 करोड़ 1000 करोड़ कर दो, उस 10,000 का जवाब नहीं हो सकता। अरे मैं समझा, कहता कैसी ज़बरदस्ती, जुड़ा तो दिया, का सब जुड़ा दिया तुमने, एक चीज़ भूल गए हो, सलवात सुनिए। एक और सलवात पर मोहम्मद, सब तो जुड़ा दिया आपने, कहा का एक चीज भूल गया। अब मिसाल दूसरी, हिसाब जुड़वा रहे थे ना, एक हिसाब और सुन लीजिए। मामूली सा रक्षा चलाने वाला बाप, मेहनत मजदूरी करने वाला बाप, दिन भर मेहनत के बाद रक्षा जमा करके 150 रुपए जेब में है, चला घर के लिए, रोज़ का रोज़ सौदा लेते हैं, तो 100 ग्राम दाल है तो 250 ग्राम चावल है, सब करने के बाद मालूम हुआ 15 रुपया 20 रुपया जेब में बचा है। जैसे ही साइकिल के नुक्कड़ से घर की तरफ मुड़ने लगे, ठेले वाले ने पुकारना शुरू किया, असली दशहरी है, दाल किया है। तब तक याद आ गया घर में 2 साल का बच्चा है और पहलौठी का है। पहलौठी वालों की बात ही अलग होती है ना, जिनको है वो समझते हो, पहला बच्चा। तो रुक गया, कहने लगे यार हम खाएं ना खाएं, उसके बेचारे की क्या गलती। वापस हो गए, 100 ग्राम का आम उठाया, कहा भैया कितने का है, कभी यार जो चाहो दे दो, 5 रुपया 10 रुपया जो था दिया, लेके आ गए। आपको एक बात बताएं, गरीब लोगों के यहाँ मियाँ बीवी में बड़ा प्यार होता है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, बड़ा प्यार होता है। ना उसके पास बेचारे के टंकी है न बेसन है, तो झोला पकड़ाया बीवी को, और जैसे ही देखा वो चलता हुआ बच्चा 2 बरस का आ रहा है, बाप थकान भूल जाता है ना, गोद में ले लिया, वो एक आम 100 ग्राम का दशहरी, बेसन तो है नहीं, हैंडपम्प चलाया, धुला, ला के पतली पतली काश बनाई। ये तो जो है पहली बार ज़िंदगी में आम खा रहे हैं ना। जैसे ही दशहरी मुंह में रखा, बच्चे को मज़ा मिला, मुस्कुराने लगा। जैसे ही बच्चा मुस्कुराने लगा, वो बावर्ची खाने में चाय बना रही है बेचारी, लकड़ी लगा करके जो है वो, तब तक जज्बा, देख रही हो माशाअल्लाह हमारा बच्चा आम खाने लायक हो गया है। पूरी फसल में हमारे बाप ने हमको 100 ग्राम का एक आम खिलाया, तो वो भी एक काश। और अब डॉक्टर साहब की अटैची में 5 लाख रुपया रखा है। रास्ते में बाग पड़ा, रुक गए, दौड़े सब, कितने की पेटी है साहब? 35 किलो की है, रख दो। पैसा कितना? अरे साहब जो दे दे। अच्छा लाइए साहब, जो है वो 3000 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए। आए, खुद ने जहमत नहीं की, ड्राइवर से कहा ले जाके अब्बा कमरे में रख आओ।
اور کہہ دینا پرانے دوستوں کو جیسے چاہیں کھلائیں، جیسے ابھی ختم ہو جائے گا ابھی آ جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب پھر قرآن کھول کے بیٹھے، 50 گرام کے مقابلے میں 35 کلو بھیج دیا ہے، حق ادا ہوا کہ نہیں؟ قرآن کا پھر جواب ہوگا 35 کلو 35 کنٹل دے دو، 35 ٹن دے دو، اس ایک کاش کا جواب نہیں ہو سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا تم نے کیلو کا جواب دے دیا نا، ایک چیز بھول گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا جس وقت اس نے تمہارے دہن میں وہ ایک کاش ڈالی تھی تو اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے عشق کے آنسو بھی ٹپکے تھے، محبت کے آنسو بھی ٹپکے تھے۔ تم آم تو پلٹا دو گے، وہ محبت کا آنسو کون پلٹائے گا؟ کہا ہم تو چھوٹے تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں۔ کہا تم کو پتہ نہیں ہے نا، ہم سب کے دل سے واقف ہیں۔ ماں کتنا چاہتی تھی ہم واقف ہیں، باپ نے کیسے پالا ہے ہم واقف ہیں۔ کہا تم تو حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ہم حق لے کے مر جائیں ماں باپ کا؟ کہا نہ، ہم کو پتہ ہے نا، ہم سے کہو۔ اللہ میاں کیا کہنا ہوگا، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ اب خدا کہتا ہے گھمنڈ تو کرنا مت، بلکہ ہماری بارگاہ میں آنا اور فریاد کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پالنے والے ان پر ویسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے پرورش کی۔ صلوات پر محمد۔ ارے بھائی 3 بار انہوں نے اصرار کیا، تب اب ایک آن لائن سن رہے ہوں گے علی، پچھلی بار جو مجلس پڑھی تھی اس میں کہا تھا آدھی آگے، تب تک کہا نہیں وہ ان کا علی بھائی کا کہنا ہے کہ ماں کے اوپر، تو بھیا سن لو ایک اور کرو تب اس کو پورا کریں۔ صلوات پر محمد، ایک اور صلوات پر محمد۔ یہاں تک آپ آگے، میں جلدی جلدی بہت وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ اب ایک مسئلہ یہاں آتا ہے، ماں کا مرتبہ زیادہ کہ باپ کا؟ دیکھیے کہا قرآن پڑھیے گا تو طے کرنا مشکل ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ کہا کیسے؟ حضور عربی میں ماں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ اور باپ کے لیے اب۔ قرآن الگ الگ یوز نہیں کر سکتا تھا؟ کہتا ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ احسانا۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا پلٹ کے کہہ دیتا بِأَبِيكَ وَأُمِّكَ احسانا، اپنے باپ ماں کے ساتھ احسان کرو۔ تو ہم اپنی عقل لگاتے، لفظ ماں پہلے ہے تو ماں کا مرتبہ زیادہ ہے، یا باپ کا لفظ پہلے ہے تو باپ کا مرتبہ زیادہ، لیکن اللہ نے ایسی 2 in 1 لفظ یوز کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ طے ہی نہیں کر سکتے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ صلوات پر محمد۔ کیا ہوا؟ اب پورے آگے چلے جائیے، ہما 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 ہما، یہ دونوں جب بوڑھے ہو جائیں، یہ دونوں تو پوری اس میں دیکھیں گے اب ہما ہما دونوں 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 کا سب۔ اور کوئی آیت دیکھو شاید مل جائے، تو وہاں گئے تو وہاں بھی یہی انشکر لی بولے والدیک، وہی 2 in 1 لفظ، میرا شکریہ ادا کرو، اور والدین کا الگ نہیں کیا قرآن نے۔ کہ بھیا اور دیکھو کہیں تو اور بڑھے، ارشاد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے سلسلے میں کہ جہاں تک ہو سکے اچھا سلوک کرتا رہے۔ یہاں تو برابر کی بات ہے، اب قرآن نے ذرا سا بدلا ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا۔ اے انسان ذرا غور تو کر کہ تیری ماں نے کتنی مشقتوں سے تیرا بار اٹھایا ہے اور کتنی مشقتوں سے تجھے وجود عطا کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نیکی کرنے کی بات جہاں تک ہے وہاں قرآن نے دونوں کی بات برابر کی ہے، لیکن جب مشکل برداشت کرنے کی بات آئی تو قرآن نے ماں کا ذکر کیا ہے، باپ کا تذکرہ نہیں ہے۔ صلوات۔ تو یہ تو ہوا قرآن سے۔ اب اگر اس کے سپورٹ میں کچھ حدیثیں مل جائیں تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب آئیے حدیثیں کیا کہتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے جلدی جلدی، کہتا ہے یا رسول اللہ الا من ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ۔ ثم ما، یا رسول اللہ اور کس کے ساتھ؟
فرمایا امک، ماں کے ساتھ. ثم ماں، یا رسول اللہ اور کس کے ساتھ؟ امک، ماں کے ساتھ. چوتھی بار پوچھتا ہے ثم ماں، اور کس کے ساتھ؟ تب نبی نے فرمایا اباک. ایک جگہ خود فرماتے ہیں نہج الفصاحہ میں امک امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب. ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، ماں کا خیال کرو، باپ کا خیال کرو، رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہو اس کا خیال کرو. ایک شخص آتا ہے رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جاؤں گا. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں، خدمت کر کے اپنا گناہ بخشوا سکتے ہیں. قدر کیجیے، قدر کیجیے. یہ جب چلی جائیں گی نا تب سمجھ میں آتا ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. یا رسول اللہ بڑا گناہ کیا ہے، کیا کروں کہ معاف ہو جاؤں؟ پیغمبر نے فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر. کہنے لگا یا رسول اللہ اماں کا انتقال ہو گیا. فرمایا جا کے باپ کی خدمت کر. چلا گیا. جب چلا گیا تو پیغمبر نے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. مطلب بخشش یقینی تھی. سیم اسی طرح کا ہے. ایک اور روایت میں آیا، کہتا یا رسول اللہ کیا کروں کہ گناہ معاف ہو جائے؟ فرمایا ماں کی خدمت کر. کہنے لگا اماں مر گئے. فرمایا باپ کی خدمت کر. کہنے لگا ابا بھی مر گئے. رسول اللہ نے فرمایا جا کے خالہ کی خدمت کر. چلا گیا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کی خدمت گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، خالہ سے کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ اس کو ماں سے نسبت ہے. تو جس کو ماں سے نسبت ہو، اسی لیے تو ہمارے ہندی میں بولتے ہیں نا مائی مرے صلوات در. یہ ہے تو اس کے پیچھے توجہ فرما رہے ہیں. یہ خوش، اللہ خوش. لوح محفوظ تو جانتے ہیں نا سب لوگ، پتہ ہے لوح محفوظ پر سب سے پہلا جملہ اللہ نے کیا ابھارا ہے؟ بولیے انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض. جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی. اور ایک روایت تو اتنی غضب کی ہے، قبلہ سے پوچھ سکتے ہیں، قبلہ سے پوچھ سکتے ہیں. آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو تو چند صورتیں ہیں کہ جس میں آدمی نماز سے واجب توڑ سکتا ہے. کوئی ڈوب رہا ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، اس طرح کے ہیں. لیکن جنرلی آپ واجب نماز نہیں توڑ سکتے. لیکن مستحب کا میٹر الگ ہے. سنائیں آپ کو ماں کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر تم مستحبی نماز پڑھ رہے ہو، نفل کی نماز پڑھ رہا ہے آدمی، مستحب واجب کی بات نہیں ہے. اذا کنت فی صلاۃ التطوع، اگر کوئی مستحبی نماز پڑھ رہا ہو، فإن دعاک والدک فلا تقطعها، اگر ابا پکار دے نماز مت توڑنا. وإن دعتک والدتک فاقطعها، اور اگر ماں پکار دے نماز توڑ کے کہو جی اماں کیا فرمایا. یہ ہے ماں. سمجھ میں آیا آپ کے؟ اللہ اکبر. جناب موسیٰ نے بس حضرت موسیٰ یہ خوش، اللہ خوش. ان کی دعا بھی قبول ہے، ان کی بولیے بد دعا بھی قبول ہے. یہ بچوں کی دنیا آخرت دونوں بنا سکتی ہیں، یہ بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں بگاڑ سکتی. جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا ہم پالنے والے جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ نے کہا چلے جاؤ فلاں جگہ، ایک قصائی ہے اس سے مل لو. قصائی پیشے سے کچھ نہیں ہوتا، پگڑی لگا کے کچھ نہیں ہوتا. یہ کتنا پاک ہے یہ دیکھا جائے گا. وہاں پہنچ گئے قصاب کے ہاں. کون؟ سن رہے ہو نا بیٹا، اماں کیا ہیں، اماں کیا ہیں. مہمان چاہیے. اس قصائی نے کہا مہمان حبیب خدا ہے، آئیے. دکان شٹر بند کیا، جو بھی کیا لے آیا گھر. تشریف رکھیے ذرا میں یہ کر لوں. اب حضرت موسیٰ نے کیا دیکھا، اوپر جو ہے ٹانگ رکھا ہے کچھ.
وہ گٹھری ٹائپ کا اس کو اتارا. موسیٰ نے کہا ارے یہ تو عورت ہے, ایک دم دبلی پتلی دھان پات بڑھیا خوبصورت. تو اس کو چارپائی میں لٹایا, اس نے ہاتھ منہ دھلایا, خود اپنا کچھ جو بھی تھا پکا وکا کر کے اس کو بالکل چور چور کر کے کسی صورت سے اماں کے منہ میں ڈال کے کھلا پلا کے ہاتھ منہ دھلا کر کے پھر ٹنگ دیا. جناب موسیٰ دیکھتے رہے. کہنے لگا یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگا میری اماں ہے. کہا اماں کو اس طرح ٹانگا جاتا ہے؟ کہنے وہ میری مجبوری ہے, میں اکیلا ہوں, میرے کوئی آگے پیچھے نہیں ہے, غریب آدمی ہوں, محنت نہیں کروں گا, کام نہیں کروں گا تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اتنا ہے نہیں کہ میں نوکرانی رکھ لوں اماں کے لیے. اماں ہاتھ پیر سے معذور ہیں, نیچے چھوڑ دوں گا پتہ نہیں کون سا جانور کیڑا مکوڑا اذیت پہنچا دے, تو میں اپنے ہاتھ سے اماں کو نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, جانے لگتا ہوں تو اوپر ٹانگ دیتا ہوں تاکہ کوئی کیڑا جانور اذیت نہ پہنچائے. جناب موسیٰ نے کہا چلو وہ بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن جب تم ماں کی خدمت کر رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا, اور جب تم کھلا پلا چکے تو میں نے دیکھا اماں کا ہونٹ دھیرے دھیرے ہل رہا تھا. تم سمجھ پاتے ہو کہ کیا کہتے؟ کہ تو میرا روز کا کام, مجھے پتہ ہے میری اماں کیا بولتی. کہ کیا کہتی ہیں؟ کہ میری اماں روز مجھ کو دعا دیتی, جا بیٹا جس طرح تو میری خدمت کر رہا ہے اللہ تجھ کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے. موسیٰ نے کہا تو مبارک ہو, تمہاری اماں کی دعا قبول ہو گئی. کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہ میں موسیٰ ہوں, مجھ کو خدا نے بتایا کہ تو بہشت میں میرا پڑوسی. توجہ فرمایا آپ نے. ماں یہ خوش اللہ خوش, یہ ناراض اللہ ناراض. کذاب اب تو اماں مر گئیں, اب کیا ہوگا؟ اب 5 منٹ اس پر سن لیجئے. آپ کے ہاں مجلس کون پڑھے گا؟ کہا وسیع حسن پڑھیں گے. وسیع حسن پڑھیں گے؟ ارے اس کو ممبر میں بٹھلا رہے ہیں آپ لوگ, اس کو تو ان کے اماں ابا نے آگ کر دیا ہے. ہم لوگ بولتے نہیں بولتے ہیں بھیا, دوسرے کا آنکھ مت دیکھو. کہ کیوں نہ دیکھیں؟ میرے ماں باپ سے خوش گئے. میں نے کہا اس پر خوش مت ہو, صلوات بر محمد, بس اسی کو سن لیجیے اور ختم. اس پر خوش مت ہو کہ اماں ابا خوش چلے گئے. کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھیے کتابیں. ممکن ہے ایک نالائق اولاد ہو, آنکھ کر دیا ہو ماں نے باپ نے, مرنے کے بعد آنکھ ختم ہو سکتا ہے. ایک لائق اولاد ہے, ہو سکتا ہے مرنے کے بعد آنکھ ہو جائے. کیوں؟ کہ آنکھ آٹو سسٹم ہے, کریں یا نہ کریں. نہیں زندگی بھر خیال کیا ماں باپ کا, ناراض چلے گئے اس دنیا سے. روایت کہتی ہے, ایک جملہ سن لیجیے حدیث کا, بین الانبیاء والبار درجۃ. انبیاء اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. وبین الفراعنہ والعاق درکۃ. اور فرعون اور ماں باپ کی نافرمانی عاق شدہ جہنم میں ایک کلاس میں ہوں گے. معمولی سزا نہیں ہے. یہاں تک روایت کہتی ہے کہ عاق سے کہہ دو چاہے جو عمل کرو, کوئی فائدہ. تو اب کیا ہوگا؟ کہنا اللہ کے ہاں ظلم نہیں ہے. ماں باپ ناراض تھے, آنکھ ہے, مر گئے تو یہ حشر ہوگا, لیکن اللہ نے عمر دے دی. وسیع حسن صاحب کی مجلس سمجھ میں آ گئی. اب کیا کریں؟ اماں تو مر گئیں, اتنی خدمت کی, اتنا ایصال ثواب کیا, ان کی نماز پوری پڑھوا دی, ان کا روزہ رکھوا دیا, ان کا حج کرا دیا, ان کے کسی غریب کی شادی ہے, کچھ کرنا تھوڑا ہے. اچھا پچا یہ لیا بدھ 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 کھولنے والے, اس کا ثواب میری اماں کو ختم, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اتنا کیا کہ وہاں روح ماں کی باپ کی خوش ہو گئی. روایت کہتی ہے آنکھ ختم ہو جائے گا. زندگی بھر تو بہت کیا, اور اس کے بعد بھول گئے اماں کس حال میں ہے, ابا کس حال میں ہے. روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اولاد آنکھ ہو سکتی ہے. تو کیا کریں؟ کہ جب تک تم دیکھیے, ایک چیز ہمارے یہاں کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ کیا عمر ہوگی آپ کی؟ 71 سال کا ہونے کے بعد ہم کو یہ تو یاد ہوتا ہے کہ ہم ان کے ابا ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بھی ابا کوئی تھے. غور فرمانے نہیں فرما. تو ہم دنیا بھر کی شکایت تو کرتے ہیں, آج کل کے لڑکے. کوئی پلٹ کے پوچھ لے وسیع حسن تمہارے بھی تو ماں باپ تھے, تم کتنا کرتے ہو؟ جب تک ہم زندہ ہیں, ہم 100 سال کے ہو جائیں, ان کی ہم اولاد کہلائیں گے. تب تک ایصال ثواب کرنا ہماری ذمہ داری ہے.
ورنہ آنکھ ہو سکتے ہیں. صلوات پر محمد. میں 2-3 منٹ اور سن لیجیے. تو آنکھ کا فائدہ پہنچتا ہے. اور وہ آنکھ کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کا کچھ فائدہ پہنچتا ہے. کہاں فائدہ؟ ایک تھے جو کسی کو فارابی نام سنا؟ تو فارابی کے ایک صاحب بڑے مرید تھے, بڑا ان کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے, فاتحہ واتحہ پڑھا کرتے تھے. ایک دن فارابی کو خواب میں دیکھ لیا. کہنے لگے صاحب یہ سب جو فاتحہ ہوتی ہے ہم لوگ بھیجتے ہیں, کچھ ملتا ہے آپ کو؟ کہنے لگا ہاں بالکل ملتا ہے. کہنے لگا کیسے؟ اب کیا تم کو کیا سمجھائیں ہم, وہاں کی چیز یہاں کیسے سمجھا دیں؟ بھائی یوں سمجھ لو کہ کمرہ بند ہو, سفوکیشن ہو رہا ہو, اتنے میں کوئی کھڑکی کھول دے اور بڑھیا اے سی کی ہوا آ جائے. جب کوئی ایصال ثواب کرتا ہے ہم مردوں کا حال وہی ہوتا ہے. صلوات فرمانا, سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ مت سمجھو کہ خالی ہم کو فائدہ ہوتا ہے, تم کو بھی فائدہ ہوتا ہے. کام کو کیسے؟ کہ جب ایصال ثواب کرو گے تو روح خوش ہوگی. ماں ہے, باپ ہے, کوئی عالم ہے, وہ دعا دیں گے, وہ تم کو پلٹ کے لگے گی. پھر انہوں نے فارابی نے کہا کہ تمہارا کام پھنسا تھا فلاں جگہ آفس میں, یاد ہے؟ ہاں. کہ وہ آفیسر سگنیچر نہیں کر رہا تھا نا. کہ اچانک کیسے کر دیا اس نے؟ کہ نہیں معلوم. کہ ہم نے اس کو سمجھایا تھا, ہم نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کام کر دو. کیوں؟ تم مجھ کو ایصال ثواب کرتے تو میں نے تمہارا یہ کام کروا دیا. صلوات. اور سنیے گا, میاں بیوی سو رہے تھے, یہ بہت مزیدار ہے. میاں بیوی سو رہے تھے, جیسا یہاں سے بھیجیے گا ویسے ہی پہنچتا ہے, کوریئر میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. میاں بیوی سو رہے, اس کو شہید دستغیر نے لکھا اپنی کسی کتاب میں. تو اب پتہ نہیں 1 بجا تھا, 1:30 بجا تھا, 2 بجا تھا, میاں کی آنکھ کھل گئی. اٹھا, کیا ہوا؟ کیا کیا تم نے آج؟ اب کسی عورت کو آپ 1:30 بجے رات کو جگا کے چلانے لگیے تو ہڑبڑائی جائے گی بیچاری کہ یہ آمش کو ہو کیا گیا آج, یہ تو اچھا خاصا ٹھیک آدمی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا تم نے؟ کیا ہوا؟ کہا ابا بہت ناراض ہے تم سے, آج کچھ کیا کیا تم نے؟ کہا ناراض, آج تو ہم نے الٹا ان کو ایصال ثواب کیا. اچھا یہ بتاؤ کیسے کیا؟ کہنے لگی جمعرات تھی, بریانی دم پہ تھی, تب تک دروازے پہ ایک فقیر نے آواز لگا دی تو مجھے یاد آ گیا شب جمعہ ہے, لاؤ ابا کی طرف سے اس فقیر کو کھلا دیں. اچھا کچھ عورتیں کتنا سامان لا کے رکھ دو, سب کو اپنا ایسا پھوہڑ ہوتی ہیں, وقت پہ سامان نہیں ملے گا. کیوں ہمیش تجربہ ہے نا. صلوات پر محمد. سمجھا؟ کتنا لا دیجیے, وہ یہاں پڑا ہے وہاں پڑا. کچھ اس کہنے لگی کہ صاحب جو ہے وہ, اب میں نے سوچا تو ہڑبڑ میں کوئی برتن ہی نہیں مل رہا تھا. اس سامنے ایک پلاسٹک والا ٹب پڑا تھا جس میں کپڑا وپڑا بھگاتے ہیں. ہم نے کہا لاؤ یہی کہیں چلا نہ جائے فقیر, اور اس میں صاحب بریانی نکالی, گئے لو, اور اس نے لے لیا, شکریہ دیا. کہنے لگے بس یہی پوچھنا تھا. ابا نے کہا یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ کہ اس کو کھانا دینے کے لیے برتن تک کا ڈھنگ نہیں سے نہیں ہے, سارے مردوں کے بیچ میری بے عزتی کروا دی. صلوات پر محمد. یہ ہنس تو رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ بیچتے ہیں ویسے وہاں پہنچتا ہے. اور ایک چیز اور سنا دیں, ماں باپ تو خیر ہی ہیں. اے بیٹا 2 منٹ کے لیے کیمرہ بند کر سکتے ہو, وہیں سے ہوگا. تب جانے دو بلا وجہ, جس کی بات ہے کہیں وہ دیکھ کہ بتاؤ ہمارے گھر کی بات ممبر سے پڑھ رہے ہیں, مشکل یہ ہے. چلیے اچھا, صلوات پر محمد. 2 قصے ہیں روایات کی بنیاد. آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ وسیع بھائی کیا بتاؤں. میں کیا ہوا؟ کہیں وہ لڑکی نے انٹر کر لیا ہے اور اب جو ہے وہ کہہ رہی میں علی گڑھ پڑھوں گی, تو اب میں کیسے بھیج دوں؟ تو ہم نے کہا تو کہنے لگے میں یہاں چاہ رہا ہوں, نانیال اپنا ماموں کے یہاں رہ کے پڑھ لے گی, شہر کا نام لیا, BSc جو کرنا ہے, مگر وہ سمجھ ہی نہیں رہی ہے. اور کہہ رہی اگر نہیں ایڈمیشن ہوا علی گڑھ تو میں جان دے دوں گی. میرے منہ سے نکلا تو میں جاؤں پولیس میں رپورٹ کر دوں. کہنے لگا جائیے کر دیجئے. کہنے لگی جائیے کر دیجئے, میں بھی تو بتاؤں گا کہ میرا باپ کس ٹائپ کا ہے. اب یہ آپ سوچئے اس باپ کے اوپر کیا گزرے گی. انہوں نے اپنا پورا درد سنایا. میں نے کہا اچھا یہ بتائیے کتنا دن ہوا اماں کی قبر پہ گئے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں جاننا چاہتا کتنا دن, آپ ادھر سے قبرستان ہوتے ہوئے جائیے.
اماں کو ایک فاتحہ پڑھیے اور اماں سے کہیے دعا کریں. اچھا دل ٹوٹا ہوا تھا بیچارے گئے. اے صاحب 9 بجے صبح فون آ گیا, وسیع بھائی معجزہ ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہنے لڑکی میرے آگے پیچھے گھوم رہی ہے. پاپا رات مجھے کیا ہو گیا تھا, میں پاگل ہو گئی تھی, آئی ایم ویری سوری, معاف کر دیجئے. ہم نے کہا تو کہنے تھوڑا. ہم نے کہا تھوڑا ووڑا نہیں, جا کے اماں کا شکریہ ادا کرو, بات ختم کرو. صلوات بر محمد. ایک دوسرا, یہ عباس بھائی تو گواہ ہیں, یہ ساتھ میں تھے. ایک صاحب ہیں بڑے بیچارے بڑے کلوز ہیں, تو ان کا کاروبار ہے, تو راستے میں یار ذرا 2 منٹ ہوتے چلو, ادھر گزر رہے تھے, وہاں گئے. وہ شروع ہو گئے کہ دیکھو ملزا بالکل ہمارا بنوا ہوا ہے دکان ہے وہ فلاں, اب سب کہا تک تورا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے ہر گھر میں. اچھا یہ سب ہم کو پتا تھا. ہم نے کہا پھر وہی نسخہ آزمایا. اور وہ جو بڑے بھائی وہاں ہیں تو ان سے کہو, تو وہ الٹا پلٹا کیا بھر رکھا ہے ان لوگوں نے, سب یہی سب ہو رہا ہے. ہم نے کہا اچھا اس سے ہم تو جا رہے ہیں فیض آباد, تم اٹھو جاؤ قبرستان اماں کی قبر پر, فاتحہ پڑھو اور ان سے کہو کہ اپنے لڑکن کے سمجھاؤ. بات ختم ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا, کہنا پتہ نہیں, ایک دن وہ بڑے والے بھائی کا فون آ گیا دبئی سے, ابے تمہارا لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے میں ویزا بھیج رہا ہوں. اور دوسرا والا کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے الہ آباد کرو, میں اس کی فیس بھیج رہا ہوں. سمجھیا, ماں چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. دنیا بھی آباد ہے. یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے مشاہدے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. صلوات بر محمد. آیا بس تمام آیا. زیارت پہ جا چکے ہیں نا آپ, تو جا چکے ہیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے اذن دخول پڑھتے ہیں نا, کیا ہے اس میں؟ اشہد انک تسمع کلامی و ترد سلامی. گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں, ہمارے سلام کا جواب. لیکن اللہ نے ہمارے کانوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. یہی ہے نا, جتنے لوگ گئے آج تک جواب سنائی دیا. لڑکا ہے صاحب ایسے, کیا نام ہے لکھپلوا کا, ایسے ہی لڑکا اسد ٹائپ کا, آیا حرم میں داخل, السلام علیک یا ابا عبداللہ. تب تک بلند آواز سے پبلک نے سنا, وعلیک السلام. ارے صاحب ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گھیر لیا پبلک نے, کون ہو تم, کون ہو تم, کون ہو تم. کچھ نہیں صاحب. ارے بڑے بڑے آیت اللہ سلام کرنے کو جواب, تم کیا ہو؟ کہنے صاحب میں ہر سال کربلا آتا ہوں, کبھی جواب سنا ہی نہیں دیا, یہ پہلی بار ہے. کہتی بتاؤ اب کی کیا کیا ہے تم نے؟ بس تمام کیا. کہا صاحب کربلا کے پاس کا رہنے والا ہوں میں, ہر سال کربلا آتا ہوں, گاؤں کا آدمی ہوں, دیہاتی, کھیتی کرتا ہوں, تو میرے پاس ایک گدھا ہے کھیتی کا سامان لانے لے جانے کے لیے. تو ہر سال آتے ہیں, اماں ابا میں دونوں کا نمبر لگا رکھا ہے. ایک سال ابا کو لے کے آتا ہوں, ایک سال اماں کو. تو پچھلے سال ماں کو لے کے گیا تھا, تو اب کی کس کا نمبر ہے؟ باپ کا. ایک ہی گدھا ہے تو جس کا نمبر ہوتا تو اس کو بیٹھا لیتے تھے, اور خود رسی پکڑ کے پیدل. ساری تیاری ہو گئی. تب تک اماں نے بلایا, یہاں آؤ بیٹا اسد بابو. جی اماں. کہنے کا حق تو نہیں ہے, نمبر تو تمہارے پاپا کا ہے, مگر پتہ نہیں کیوں بیٹا ہمیں ڈر لگ رہا ہے, اگلے سال تک زندہ رہیں نہ رہیں, تو کچھ کر سکتے ہو تو ہم بھی چلے چلیں. اب میری سمجھ میں نہ آئے کہ میں کروں تو کیا کروں. باپ کو کچھ بول نہیں سکتا کہ ان کا نمبر ہے. حالت یہ ہے کہ غربت میں کہ دوسرا گدھا کرائے پہ نہیں لے سکتا, خریدنے کی تو دور کی بات ہے. اب میں بڑے ٹینشن میں کروں تو کیا کروں. پھر میں نے سوچا کچھ ہو جائے. اب اماں کے منہ سے نکل گیا ہے تو اماں کی بات تو نہیں کٹے گی. یہی ہوگا نا, 4 دن کی جگہ 10 دن میں پہنچیں گے, اور کیا ہوگا. میں نے ابا کو بٹھلایا گدھے پر, ان کا نمبر تھا, اور اماں کو بٹھلایا اپنے کاندھے پر, اور اس طرح ماں کو لے کے اس سال ہر سال آتا تھا, کبھی جواب سنائی نہیں دیا. جو ماں کو اس طرح لے کر کے آیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ, ذریعہ سے جواب آیا, وعلیک السلام. یہ ہے ماں کا مرتبہ. آپ انصاف سے بتائیے, ہماری ماں آپ کی ماں معصومہ ہیں جیسے ہم لوگ ویسے ہمارے ماں باپ, لیکن عام گناہ گاروں کی ماں کا مرتبہ اتنا ہے, وہ خوش تو اللہ خوش, وہ ناراض تو وہ ماں جس نے باپ کو اتنا چاہا
کہ باپ کو بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا محسوس ہونے لگی اور تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ایک حدیث اور سن لیجئے جناب فاطمہ، البتہ اس مفہوم کی حدیث رسول اللہ سے زیادہ مشہور ہے، لیکن ماں کے لیے ماں کی حدیث شہزادی فرماتے الزم رجلہا فإن الجنت تحت اقدامها، ماں کے قدموں سے لپٹے رہو، چمٹے رہو، یعنی خدمت میں لگے رہو۔ فإن الجنت تحت اقدامها، جنت اسی ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب ہے، ماں کا مزاج ہی عجیب ہے۔ سناؤں آپ کو، پیغمبر کے بعد بی بی کتنے دن زندہ رہی ہیں؟ 75 دن، 90 دن بس نا۔ اس میں بھی روایت کہتی ہے کہ 40 دن تو بستر پہ رہی ہیں۔ زوجہ ابو رافع، سلمہ نام ہے ابو رافع کی بیوی کا، وہ کہتی ہیں 40 دن بی بی بستر پر رہی ہیں۔ کبھی طبیعت بگڑ جاتی ہے، کبھی طبیعت سنبھل جاتی ہے۔ ایک دن مولائے کائنات آ گئے، سرہانے بیٹھ گئے، تکیے سے سر اٹھایا، علامہ مجلسی نے لکھا ہے وَوَضَعَهُ عَلَى حِجْرِهِ، تکیے سے سر اٹھایا مولا نے اور اپنے زانوؤں پہ رکھ لیا، آنکھ بند ہے، بڑی محبت سے پکارا زہرا، کوئی جواب نہیں، فاطمہ کوئی جواب نہیں، بنت رسول کوئی جواب نہیں۔ جب کئی آوازیں دے چکے تو روایت کہتی ہے مولا نے کہا فاطمہ میں علی پکار رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کا نام سنا آنکھ کھول دی، آپ آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہیے۔ آپ غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ خنوط کیجیے گا، آپ دفن کیجیے گا، یہ سارا کام بولیے رات میں کیجیے گا۔ یہ سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ساری وصیت کر چکی نا، فرماتے ہیں علی میرے بچے چھوٹے، میرے بچے کم سن ہوں گے، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے بچھڑ جائیں گے، علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ آ کے سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ نہ باپ ایسا ہے، نہ بیٹے ایسے ہیں، وصیت کی ضرورت ہے لیکن وہی ماں کی ممتا۔ اللہ اکبر۔ مولائے کائنات چلے گئے، اسماء ہاں میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ لیکن پھر وہی اسماء جب میرے بچے آ جائیں، یہ ماں جب میرے بچے آ جائیں ان کو پہلے کھانا کھلا لینا، تب میرے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلا سوال یہیں پھنس جائے گا نا۔ اس کا کیا مطلب ہوا شبیہ صاحب؟ آپ بھی پڑھتے ہوں گے نا، ہم لوگ بھی بچپن میں سنتے ہیں، اسماء جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا دینا۔ یہ بچے آ جائیں کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی نہیں تھے، باہر تھے؟ سوال، آپ دبئی میں ہوں، آپ سعودیہ میں ہوں، میرے اوپر بیتی ہے، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، 2 سال، میری والدہ کو طبیعت کچھ گڑبڑ ہوئی، پتہ نہیں کیا، میں نے اپنے بھائی کو فون کر دیا، میں نے کہا بھیا جو ہے وہ ہم کو نہیں لگتا ہے، دیکھ لو، جبکہ کوئی امی بس منہ سے خدا نے نکلوا دیا۔ 3-4 بجے میں نے فون کیا، رات کو اس کا فون آتا ہے کہ بھائی جان صبح 8 بجے ہم لوگ لکھنؤ پہنچ جائیں گے، اور دونوں بھائی آ گئے۔ آج کا حال یہ، ہم جیسی نالائق اولاد اگر پتہ چل جائے کہ ماں ٹھیک نہیں ہے تو استعفیٰ دے کر کے، خروج لگوا کر کے، چھٹی لے کر کے، ہے نا، جیسے بھی ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے مرنے سے پہلے اماں کے پاس پہنچ جائے، ہے نا۔ حسن و حسین جیسی اولاد، ماں کی حالت یہ ہے، کہاں چلے گئے ہیں کہ اماں کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ جب میرے بچے آ جائیں تو پہلے کھانا کھلا لینا۔
سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ میں نے نہیں پڑھا اس کو کہیں. مولانا محمود الحسن صاحب قبلہ کا نام سنا رضوان اللہ علیہ, انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا کہ بچے خود سے کہیں نہیں گئے تھے. کہ تب اب یہاں پہ دو طرح کی ہے, ایک تو یہ محمود الحسن صاحب, ایک کسی ایرانی نے بیان کیا, دونوں میں سناتا ہوں آپ کو کہ بچے خود سے نہیں گئے تھے. کہا تب کا بی بی نے ہٹایا تھا. ماں کا کیا مطلب؟ کہ زینب و ام کلثوم کو کسی پڑوسی کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ مرتے وقت ماں کے پاس نہ رہے. امام حسن و حسین کو بلایا, فرمایا بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ نانا کی قبر پہ چلے جاؤ, اماں کی شفا کے لیے دعا کرو. اس بہانے سے بچوں کو ہٹایا تھا. روایت کہتی ہے دونوں شہزادے جیسے ہی پیغمبر کے قبر مبارک پر آئے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہتے تھے کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی, اے فاطمہ کے یتیموں یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں سے تیزی کے ساتھ پلٹے. اب اسما کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ نانا بتا چکے ہیں, وہاں سے تیزی کے ساتھ آئے. ادھر اسما کا بیان کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میں آئی, میں نے کئی آوازیں دیں, جب جواب نہیں ملا چادر پلٹ دی, دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو جسم پہ گرا دیا, بابا کو سلام کہیے گا, رسول اللہ کو. اتنے میں آہٹ محسوس کی کہ جیسے شہزادے آ رہے ہوں. اپنے آپ کو سنبھالا, نارمل کیا, باہر نکل کے آئیں. امام حسن حسین اندر آئے. اسما, ہاں اماں کہاں ہیں؟ بولیے وصیت کیا تھی؟ پہلے کھانا کھلا لیں. اسما نے جیسے سنا ہی نہیں, گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا. کبھی کھانا دیکھتے, کبھی اسما کو. نانا کی قبر سے اس طرح کی آواز آئی تھی. اسما نارملی کھانا رکھ رہی, بات کیا ہے؟ اسما, ہاں اماں کہاں ہے؟ کھانا کھا لو, بتاتی ہوں نا. تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھایا ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما سمجھ گئی. کہتی ہیں اسما, کہتی ہیں بچوں ٹھیک سمجھ رہے ہو, اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے. علامہ یہ مجلسی لکھتے ہیں بہار میں, جیسے یہ جملہ اسما نے کہا دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آ گئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں حسین کو ماں کو حسین سے کتنی محبت تھی کہ مجلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا, مگر امام حسین ماں کے پائے آئے, ماں کے تلووں کو رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے, اماں تمہارا حسین آیا ہے, اماں حسین کا جواب دو ورنہ روح جسم میں باقی نہ رہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ سلطانہ مہدی بنت نذیر حسین مرحوم اور محمد مہدی ابن مرحوم محمد بشیر صاحب مرحوم کی اور جملہ مؤمنین و مؤمنات کی روحوں تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین